بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 62 ہے، جس میں ہم شاعر رجل من حمیر کو پڑھیں گے۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو عبد منات قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ بنو عبد منات یہ قحط حالی میں مبتلا ہو گئے تو اپنا علاقہ چھوڑ کر صنعاء یمن کی جانب گئے۔ وہاں پڑاؤ ڈال کر اپنے مویشیوں کو حمیر کی چراگاہ میں چرانے لگے۔ حمیر والوں نے ان کو منع کیا، لیکن یہ رکنے والے نہیں تھے، یہ نہیں رکے، اور اسی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں حمیر کا ایک بادشاہ بھی قتل ہو گیا، یعنی کہ آخرکار بنو عبد منات غالب آئے، کیونکہ ان کے ساتھ دو قبیلے بنو طی اور کلب بھی مل گئے تھے۔ شاعر حمیری ہیں، جس نے ان اشعار میں اپنی اور دشمنوں دونوں کی شجاعت بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے ان اشعار کو منصفانہ اشعار بھی کہتے ہیں، یعنی گویا کہ شاعر نے صرف اپنی قوم کی تعریف اور شجاعت کو نہیں بیان کیا، بلکہ فریق مخالف کی بھی شجاعت اور اس کو داد دی ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال رجل من حمیر، ایک آدمی جن کا تعلق حمیر سے ہے جو کہ شاعر ہے۔ فی وقعۃ ای فی واقعۃ وفی حرب وفی موقع من المواقع کانت لبنی عبد منات وکلب علی حمیر۔ ان کا ایک جنگ ہوا تو اس جنگ کے بعد انہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں۔ وقال فی هذه الوقعہ بعد هذه الوقعہ من رأى يومنا ويوم بني التيم إذ التف سيقه بدمه لما رأوا أن يومهم أشب شدوا حيازيمهم على ألمه كأنما الأسد في عرينهم ونحن كالليل جاش في قتمه لا يسلمون الغداة جارهم حتى يزل الشراك عن قدمه ولا يخيم اللقاء فارسهم حتى يشق الصفوف من كرمه ما برح التيم يعتزون وزر قل خط تشفي السقيم من سقمه حتى تولت جموع حمير والفل سريعا يهوي إلى أممه وكم تركنا هناك من بطل تسفي عليه الرياح في لممه۔ آئیے اشعار کو سمجھتے ہیں۔ من رآ یومنا، کس نے دیکھا ہے، من رآ کس نے دیکھا، یومنا ہمارا دن، و یوم بنی تیمی اور بنی تیم کا دن، یعنی ہمارے اور بنو تیم کے درمیان جو جنگ تھی اس کو یوم سے تعبیر کیا۔ وہ ہمارے لیے بھی دن تھا، ان کے لیے بھی دن تھا، یعنی بڑا عظیم دن تھا۔ اذا التف سیقہ بدمی، جب جس میں غبار خون کے ساتھ مل گیا تھا۔ سیق وہ غبار جو فضائے آسمانی میں چکر لگائے، سیق کہتے ہیں غبار کو، اور دم کہتے ہیں خون کو۔ التفا بمعنی اختلط، اختلاط بمعنی آپس میں مل جانا، تو خون اور غبار آپس میں جس میں مل چکا تھا اس جنگ کی حالت میں۔ من رآ یومنا و یوم بنی التیم اذ التف سیقہ بدم لما رأوا ان یومہم اشب، اشب کے معنی ہے گنجان، گنجان چیز، گھنی چیز۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا دن سخت ہے، گنجان ہے، شدوا حیازیمہم، حیازیم صدر، سینے کو کہتے ہیں، شدوا بمعنی انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیے یا اپنے سینوں کو کس دیا، تو اس دن کی تکلیف و الم پر اپنے سینوں کو کس کر باندھا، یعنی حوادث کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ الم کہتے ہیں تکلیف کو۔ دیکھو، لما رأوا جب انہوں نے دیکھا، ان یومہم اشب کہ ان کا دن سخت ہونے والا ہے، ان کا دن، شدوا تو انہوں نے باندھ دیے، شدہ بمعنی ٹائٹ کرنا، باندھنا، شدوا انہوں نے باندھ لیے، حیازیمہم اپنے سینے کو، علی علمہ درد کے ساتھ، علم و درد کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے کہتے ہیں کأنما الاسد فی عرینہم، گویا کہ وہ شیر تھے
کچار میں، اور ہم اس رات کی طرح تھے جو جوش مارتی ہے اپنی تاریکی میں۔ کأنما گویا کہ وہ لوگ، الاسد، اسد جمع ہے اسد کی، اسد کہتے ہیں ایک شیر کو، اور اسد اگر سین ساکن ہو جائے اسد یہ جمع ہے۔ کأنما الاسد فی عرینہم گویا کہ وہ شیر ہیں اپنے عرین یعنی جو شیر کا گھر ہوتا ہے، اس کو کچار کہتے ہیں۔ وَنَحْنُ كَاللَّيْلِ اور ہم رات کی تاریکی کی طرح، جاش فی قتمہ جو اور اندھیری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی قتم غبار اور تاریکی کو کہتے ہیں قتم، اور جاشا بمعنی ہونا، جاشا کا ترجمہ ہے جوش مارنا۔ ہم گویا کہ رات کے اندھیری میں گھسے جا رہے تھے، ہمیں بھی کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ لا یسلمون الغداة جارہم کہ وہ جنگ کی صبح اپنے پڑوسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ لا یسلمون، اسلم یسلم کسی کو کسی کے حوالے کرنا، اس کو ہم عربی میں کہیں گے فوض یفوض تفویض۔ اسلم یسلم اسلام یعنی کسی کو کسی کے حوالے کرنا، کہتے ہیں لا یسلمون الغداة، لا یسلمون فی الصباح صبح سویرے، یہ ایسی قوم ہے کہ کسی کو بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتی، جارہم اپنا پڑوسی، الجار جار کہتے ہیں پڑوسی کو، تو یہ اپنے پڑوسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، کسی اور کے حوالے نہیں کرتے۔ حتی یزل الشراک عن قدمی یہاں تک کہ تسمہ ان کے قدم سے جدا ہو جائے۔ حتی یزل، زل بمعنی جدا ہونا یا پسل جانا یا ہٹ جانا، زل القدم پیر پسل گیا۔ حتی یزل الشراک یہاں تک کہ تسمہ ان کے قدم سے جدا ہو جائے، یعنی اپنے ہمسایہ پر کسی قسم کے افتاد پڑنے نہیں دیتے، بلکہ جب تک ان کی جانوں میں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے اس وقت تک ساتھ دیتے ہیں۔ تسمہ کا پاؤں سے الگ ہونا مر جانے سے کنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں جس طرح پاؤں سے تسمہ ہٹتا ہے گویا کہ انسان کے جسم سے روح ہٹ جاتی ہے، تو یہ پورا ایک کنایا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے پڑوسی کو نہیں چھوڑتے۔ ولا یخیم اللقاء فارسہم اور ان کا شہسوار جنگ سے اعراض نہیں کرتا۔ خام یخیم بمعنی بزدل ہونا، روگردانی کرنا، اعراض کرنا، خام یخیم۔ لا یخیم وہ روگردانی اور اعراض نہیں کرتے، اللقاء یعنی جنگ سے، اللقاء ملاقات، جنگ میں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ فارسہم ان کا جو بھی شہسوار ہے، فارس گھڑ سوار۔ حتی یشق الصفوف من کرمی یہاں تک کہ اپنی شرافت و شجاعت سے دشمن کی صفوں کو چیر دیتا ہے۔ شق یشق پھاڑ دینا، الصفوف صفوں کو، من کرمہ من شجاعتہ۔ ما برح التیم یعتزون وزر اور بنو تیم اپنے آبا کی طرف اپنی نسبت کرتے رہے۔ ما برح التیم ای ما زال اب تک استمرار کے ساتھ، تیم اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی طرف۔ ما برح التیم یعنی بنو تیم، یہ جو قبیلہ ہے اپنی نسبت کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد۔ وزرق الخطی، وزرق الخطی سے مراد یہاں پر مراد ہے نیلگوں نیزے، ٹھیک ہے۔ وزرق الخطی یعنی ان کے جو نیزے ہیں وہ الگ کلر کے ہیں، اگر اس نیزوں کو کوئی دیکھ لیتا ہے سمجھ جاتا ہے فلاں قبیلے کا یہ فلاں قبیلے کا نیزہ ہے۔ تو اسی طرح انہوں کا بھی اپنا نیزہ تھا، تو کہتے ہیں اور نسب پر فخر کرتے ہوئے لڑتے رہے، اور مقام خط کے نیلگوں نیزے بیمار کو بیماری سے شفا دے رہے تھے، یعنی زخمی کو زخمی نہیں چھوڑتے بلکہ نیزے سے اس کا کام تمام کر دیتے اور زخموں سے اس کو شفا اور نجات دیتے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ منافقت کرتا اس کو مار دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہوتا، زیادہ تکلیف میں ہوتا تو اس کو بھی شفا دیتے نیزوں کے ذریعے سے۔ جب جنگ میں کوئی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ ان کو خود ہی مار دیتے ہیں، تو یہ ان کے شجاعت پر دلیل ہے۔ وزرق الخطی اور نیلگوں رنگ، اور خط کہتے ہیں خطیہ نیزوں کو۔ تشفی السقیمہ شفا یشفی شفا دیتا ہے مریض کو، من سقمہ من
علتہ، علت یا علیل ہونا، علیل کہتے ہیں بیماری کو. حتیٰ تولت جموع حمیرہ، یا حتیٰ کہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. حتیٰ تولت انہزمت، ٹھیک ہے، یعنی پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے، دم دبا کر بھاگ. حتیٰ تولت، تولا یتولا، تولا منہ گردانی کرنا اور ہٹ جانا. جموع حمیرہ ای جماعات حمیر، حمیر کو شکست ہوئی تھی نا، تو اسی طرح ان کی جو جماعات اور لشکر تھا وہ باغ اٹھا. والفل سریعا یہوی الی اممہ، اور حمیر کی جماعتیں اور شکست خوردہ انسان اپنی قریب پناہ گاہ کی طرف جلدی جلدی جانے لگا. یہوی، ہوا یہوی بمعنی ذہب یذہب، جانا. الی اممہ، امم کا ترجمہ ہے کہ قریبی پناہ گاہ، ٹھیک ہے، اپنی پناہ گاہ اور اپنے گھروں کو جانے لگے. وَكَمْ تَرَكْنَا هُنَاكَ مِنْ بَطَلٍ، اور ہم نے کتنے بہادر وہاں چھوڑے ہیں. ترکنا، ہم نے چھوڑے ہیں. کم خبریہ ہے، خبریہ سے یعنی کتنے زیادہ ہم نے وہاں پر بہادروں کو چھوڑ دیا. ہناکا، وہاں پر، ای تلک المعرکہ، فی مقام خط. من بطل من شجاع، تسفی علیہ الرماح فی لمم، جن کے بالوں پر ہوائیں غبار اڑا رہی ہیں. گویا کہ ہم نے بوتوں کا وہاں کایا پلٹ دیا، ان کا خاتمہ کر دیا. تو کہتے ہیں تصفی، صفا یصفی، کہ خاک اڑانا، غبار اڑانا، علیہ ان پر، الریاح ہوائیں، فی لممہ ان کا جو لمہ ہے، جو ان کے بال تھے ان کے اوپر غبار اڑ رہے تھے. تو گویا ہم ایسے شجاع ہیں، بڑے بڑے بہادروں کو ہم نے مات دے دی. امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.